السلام علیکم دوستو، صلاح الدین ایوبی کی داستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ داستان آپ کے ایمان کو تر و تازہ کر دے گی۔ داستان سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس انسان کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ الفاظ اپریل 1175 میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ الصالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کی درپردہ مدد و زر و جواہرات کا لالچ دیا تھا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی۔ صلیبی یہی چاہتے تھے، انہوں نے حملہ کیا، الصالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متال چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین جوان رقصائیں اور گانے والیاں، ساز اور سازندے شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے پرندوں کو، ناچنے گانے والیوں کو، ان کے سازندوں کو رہا کر دیا۔ امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا: تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی ہے، مگر یہ نہ سوچا تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے تو مجھے قتل کروا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملہ کروا چکے ہو، دونوں ناکام رہے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ میرا سر تم سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹاؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا۔ میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فریق اور ریمنڈ جیسے اسلام دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں اترنے کی شے اور مدد دی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے اور ان کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ 80 سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد و فن سپاہ گری تمہارا پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس انسان کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں، میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہ کر سکو، میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ ایک یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے: صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا، اس کا کوئی حساب نہ تھا۔ جنگی قیدی بے انداز تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی جو خود نہ رکھا، نہ خود کچھ رکھا، نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا کر صلاح الدین ایوبی کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات اس فوج کے لیے پیش کر دیں۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن بن صبا کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپی مورخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملہ کر چکے تھے، لیکن خدا ذوالجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا، اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔
اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ مسلمان بھائیوں اور صلیبوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی، اسی طرح حسن بن صبا کے نام ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت ہی حسین لڑکیاں، نشاب اور جڑی بوٹیاں، ہیپناٹائزم، چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے۔ بہت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بے زبان بدل کر بڑے بڑے جنرلوں کے باڈی گارڈ بن جاتے تھے، اور کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کے گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، ظاہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا، اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے معاوضوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی اس کا چچا زاد بھائی صالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں آزا کا مشہور قصبہ بھی تھا۔ اسی قصبے کے گردنواں میں ایک روز صلاح الدین ایوبی امیر جاوا الاسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں ستا رہا تھا۔ اس نے اپنی پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو صحرا کی سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈ کے دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں جھانکا کر اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈ نے ان کی طرف دیکھا۔ محافظوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ 3-4 محافظ اٹھے، دوسروں کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر چست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی۔ یہ نہیں بتایا جا سکا محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا کچھ یوں کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے بلائی حصے میں اتر گیا۔ اس سر سے بال برابر دور رہا، پگڑی سر سے اتر گئی۔ صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی یہ سب کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر حیرت کا اظہار نہ کیا۔ حملہ آور اس کے اپنے باڈی گارڈ کے لباس میں تھے جسے اس نے خود اپنی باڈی گارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ ایوبی سر سے ننگا تھا۔
اس نے حملہ آور کی ٹھوڑی پر پوری طاقت سے گھونسا مارا، ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی، حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا، وہ پیچھے کو گرا، اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی، اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا، ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے ہوئے اندر آئے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا انہیں زندہ پکڑو، مگر یہ دونوں محافظ صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا، یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈ اندر آ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کے باڈی گارڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم نہ تھا ان کا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے، وہ اس مارکے میں شریک نہ ہو سکا۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈ میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے، تو انکشاف ہوا دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھے 7 محافظ فدائی تھے جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی، چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے، اصل محافظ بھی اندر آ گئے۔ وہ صورتحال سمجھ گئے اور صلاح الدین ایوبی بچ گیا۔ اس نے اپنے حملہ آور کی شہرگ پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ کون ہو اور کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے صلاح الدین نے اسے جان بخشی کا وعدہ دیا۔ اس نے بتایا وہ فدائی ہے، اسے گمگشتگین نے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ گمگشتگین الصالح کے ایک قلعے کا گورنر تھا۔ اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے نام، اس کی عظمت اور تاریخ میں اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں؟ ملت اسلامیہ اسے بھول ہی نہیں سکتی، مسیح دنیا بھی اسے ہمیشہ یاد رکھے گی، لہذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا صلاح الدین ایوبی کا شجرہ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس کی نوعیت کی وسعت، اس کے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات واقعہ نگاروں اور قلم کاروں کی ریکارڈ کی ہوتی ہیں، کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں۔ تاریخ کے دامن میں صلاح الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں۔ ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے ان کے خلاف اور اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے کی۔ اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں طلسماتی اثر تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1149 کے روز شروع ہوتا ہے جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا وہ حکمران خاندان کا نونہال تھا، اور دوسرا اس لیے اوائل عمر میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا۔ سپاہ گرزی ورثے میں پائی تھی۔ اس کے ذہن میں حکمرانی یعنی بادشاہی ہی نہیں بلکہ اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح بہبود تھی۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا اس نے یہ پہلی خلش محسوس کی مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے ہیں۔ وہ عیاش ہو گئے تھے، شراب اور عورت نے ان کے زندگی رنگین بنا رکھی تھی۔ وہ عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیروں، ان کے وزیر مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں جنہیں خاص تربیت دے کے ان کے حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں، سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دمک کی طرح کھا رہی تھیں۔
اس کا نتیجہ یہ تھا صلیبی جن میں فرینک فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے جا رہے تھے، اور بعض مسلم حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے، جس کی حیثیت غنڈہ ٹیکس کی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے تھے، کچھ علاقے قبضے کر لیتے، تاوان اور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے، مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے۔ فرقہ پرستی کے بیج بو دیے گئے تھے، ان میں سب سے خطرناک فرقہ حسن بن صبا کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے 1 صدی پہلے معرض وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا، بے حد خطرناک پرسرار لوگ اپنے آپ کو فدائی کہتے تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نام کی ایک نشہ آور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی اور بچوں کو اسلامی نظریات تاریخ سے بہرور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الاثر کے مطابق نظام الملک حسن بن صبا کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں اس نے فن سپاہ گری تربیت اپنے بزرگوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے اسے جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق دیے، ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اسی تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس کے آگے چل کر اسے صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ جوانی میں اس نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و زر میں جاسوسی، کمانڈو، گوریلا آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کی نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی تھی۔ اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے اس کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ مار کرتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس نے اوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی۔ جب اسے مصر کا کمانڈر ان چیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس کے عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہ میں صلاح الدین ایوبی اب طفل مکتب تھا، مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا، ان کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ مورخ لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بڑا ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت عثمانیہ کو مستحکم کرنا ہے اور صلیبوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہی مقصد اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر اس نے کہا، خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے، اس ذات باری نے مجھے فلسطین، اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی۔
مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا اس کا مقابلہ صلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے حسین جال بچھا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔